بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے گزارش ہوگی کہ میری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ میں اس میں کچھ دو چار اہم چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور جو پاکستان کے حوالے سے بھی ہیں، کچھ بین الاقوامی معاملات پہ بھی ہیں جو ہم پہلے بتاتے رہے ہیں، اور اس میں کچھ نئی چیزیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، میں بتاتا ہوں، کافی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اوباما صاحب نے کو کتاب لکھ دی ہے، اس کتاب کے اندر انکشاف کیا ہے، سارے تجزیہ نگار اور بڑے ٹی وی چینلز پہ بریکنگ خبریں وغیرہ چل رہی ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ فیصل صاحب اس معاملے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا اگر تجزیہ دیں۔ دیکھیے، میں تجزیہ ابھی کیا دوں آپ کو، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوباما صاحب نے جو بات کہی ہے، یہ بنیادی طور پر بالکل غلط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی رہی ہے، ہمارے یہاں کیا بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر عموماً یہ ہے کہ کوئی بھی سی آئی اے کا یا کوئی بڑا امریکہ کا یا کوئی برطانیہ کا کوئی سفیر کو، وزیر کو، بڑا خفیہ ایجنسی کا کوئی کنٹیکٹر وغیرہ اپنی کوئی یادداشت لکھ دیتا ہے، تو وہ یادداشت وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ مطلب وہ واقعی کوئی ہے، وہ اصل میں یادداشت کا اصل مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں میں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، یا آخر میں کچھ چیزوں کو غلط طریقے سے مینوپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مطلب کئی جگہ سے ان کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے، اس میں اتنا میں بحث نہیں کر سکتا، لیکن القصہ مختصر یہ کہ اوباما صاحب نے جو بات کہی تھی یہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ زرداری کے علم میں یہ بات تھی، زرداری کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں پکی، اور یہ ابھی کی خبر نہیں ہے، یہ جس وقت آپریشن ہوا تھا کئی سال پہلے، میں نے نہ صرف غیر ملکی میڈیا پہ بلکہ کئی اور انٹرنیشنل، پاکستانی میڈیا میں بھی تھا، بلکہ کئی دوسرے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی میں نے کہا تھا انٹرویو کے اندر، اور میری اخبار میں بیانات بھی آئے تھے۔ بنیادی طور پر یہ جو آپریشن تھا، یہ آپریشن وہاں اسامہ بن لادن تھے ہی نہیں، وہ ایک مشکوک پلان تھا۔ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، ایک ڈمی اسامہ بن لادن لا کر، ان کا کیا پلان تھا، ذرا ایک کلپ آپ سن لیجئے۔ دیکھیے، میرے نزدیک اسامہ کی گرفتاری اور ہلاکت فوری طور پر یہ ایک پراسرار انجینئر ایکٹ ہے۔ جی دیکھیں، جس کا مقصد جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ کو پاکستان سے براہ راست افغانستان سے براہ راست پاکستان منتقل کرنا مقصود ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی بارہا میں خبردار کرتا رہا ہوں، آپ کی ٹی وی چینلز پہ بھی، اس پروگرام میں بھی میں کہتا رہا ہوں۔ دیکھیے، اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پر ہلاک ہونے والا شخص واقعی اسامہ بن لادن تھا تو وہ امریکہ کی ایجنسیوں کی مدد کے بغیر پاکستان کے کسی علاقے میں نہیں رہ سکتا۔ یہ میں آپ سے نہایت وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو اگر یاد ہو کہ پاکستان کے سیکرٹری داخلہ نے واضح کیا ہے کہ مذکورہ مکان کے بارے میں امریکہ کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ ظاہر ہے وہ مکان پاکستان میں تھا، پاکستان سے باہر کی سلطنت میں تو نہیں تھا۔ اگر وہ پاکستان میں مکان موجود تھا تو پاکستان کی سرکاری ایجنسیاں یا پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیاں یا حساس ادارے جب چاہے اس مکان کا محاصرہ کر سکتے تھے، کیونکہ پاکستان کی ٹیریٹری میں ہے اور ملٹری بیس کے قریب وہ مکان تھا جس مکان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ملٹری بیس کے قریب اور کئی شہروں میں امریکن ایجنسیوں کے زیر استعمال بہت بڑی عمارتیں ہیں جہاں پہ بلیک واٹر اور سیکورٹی کے لوگ رہتے ہیں، تو پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیاں ان مکانوں کی یا ان بلڈنگوں کی چیکنگ نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار کہتے رہے کہ ہمیں اس عمارت کے اوپر شک ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ عمارت کسی اور کے زیر استعمال رہی ہے، لہٰذا وہ بار بار اس بات میں امریکہ کو مطلع کرتے رہے۔ اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سیکرٹری خارجہ نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہم امریکہ کو اس بارے میں، اس مکان کے بارے میں یا اس سم کے بارے میں، ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ چلیے سم کی بات تھی یا مکان کی بات تھی، تو پاکستان کی آئی ایس آئی یا پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیاں وہاں کیوں نہیں جا رہی تھیں؟ جا سکتی تھی، پاکستانی ٹیریٹری ہے، ان کے پاس رائٹ ہے، قانون نے ان کو پوری اجازت دی ہے، لیکن وہ نہیں گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ پتا تھا یا ان کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ فلانی جگہ پہ فلانے علاقے کے اندر کوئی غیر ملکی ایجنسیاں، وہ ایجنسیاں جو آپ کے ساتھ دہشت گردی کے اندر مطلب تعاون کر رہی ہیں، ان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، میری دانش کے اندر اسامہ بن لادن، اگر واقعی وہ اسامہ بن لادن تھے تو اسامہ بن لادن کو کچھ عرصے قبل وہاں پر خفیہ طور پر لایا گیا ہے، اور لانے والوں کی یہ کوشش ہوگی کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان کے کسی نیوکلیئر ٹھکانے کے قریب سے گرفتار کیا جائے یا اس کی گرفتاری وہاں سے ڈالی جائے، تاکہ ساری دنیا میں
یہ بات کہی جا سکے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار القاعدہ کے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہے، اور اس سے یہ وہ ایک بڑا ہائپ کریٹ ہوتا ہے جو ہائپ 11 سپتمبر میں ہوا تھا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو گئی تھی امریکہ کے ساتھ، اور انہوں نے سب کو کہہ دیا تھا کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر اسامہ بن لادن کسی ایسی جگہ سے برآمد کر دیا جاتا تو ساری دنیا پاکستان کے خلاف کھڑی ہوتی اور کہتی کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، لیکن یہ معاملات اس لیے ادھورے رہ گئے کہ ریمنڈ ڈیوس پکڑا گیا۔ آپ نے سنا اور ساتھ میں وہ میرا اپنا بیان بھی دیکھ لیا جو اخبارات میں چھپا تھا، اس کا بھی میں نے ایک کلپ آپ کو دیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بنیادی طور پر اس کا یہاں مقصد کیا تھا۔ اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا تو بڑے معاملات خراب ہو سکتے تھے۔ اب چونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ صرف آپ کو بتانا مقصود تھا، اور یہ وہ یہی بات ہے کہ اب جو اوباما نے کہی ہے وہ بات وہ یہی کہی ہے کہ وہ تھوڑا سا اس وقت انہوں نے اس معاملے میں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ زرداری صاحب سے جو بائیڈن گروپ ہے، جو ڈیموکریٹ ہیں، ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں ساری تفصیل دی تھی، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کتاب میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہاں بھی زرداری کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اوباما نے یہ کہا ہے کہ وہ بڑے خوش تھے اور بڑے جذباتی تھے، بے نظیر کے حوالے سے بڑے خوش تھے کہ بے نظیر کا قتل کا بھی بدلہ ہوا، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کو ایک فورن RT جو ہے رشین TV، اس کا میں آپ کو کبھی کلپ شیئر کروں گا۔ یہ بھی میں نے اس میں کہا تھا ایک اور جگہ کہ بے نظیر کے قتل سے اسامہ بن لادن کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے معاملات کے اندر ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ بحیثیت ایک ثالث کے ہماری انوالومنٹ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، اور ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ لگتی رہتی ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے چینلز کو آپ سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم جو تجزیہ کرتے ہیں وہ خبریں نہیں ہوتی ہیں صرف۔ بہت سارے سینئر تجزیہ نگار تجزیے کرتے ہیں، لیکن وہ خبریں کچھ پڑھ کے کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو تجزیے ہوتے ہیں کچھ خبریں بھی ہوتی ہیں، اس میں کچھ وہ معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم کہیں نہ کہیں ہمارے رابطے ہوتے ہیں یا ہمارے مشورے ہوتے ہیں یا ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک مقصد تھا اس پس منظر میں یہ چھوٹی سی بات بتا کے، یہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے صحیح بات اور اچھی بات لے کے رہوں، اور آپ کو بہت ساری جو کانسپریٹک تھیوریز ہیں بیک چینلز کے اندر یا پس پتہ جو معاملات آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو ایک پتہ لگ گیا۔ اچھا، دوسرا اب آ جائیے آپ، یہ جو ہے اس وقت ایک مسئلہ میں پاکستان کے اوپر آ جاتا ہوں کہ آپ نے آج سنا ہوگا PDM کے حوالے سے، PDM کی آج چھوٹی سی میٹنگ وغیرہ ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر آپ نے دیکھا کہ پھر وہی دوبارہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد صاحب کے بیانیوں کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب فوج بھی اور ISI بھی، اور جو آپ نے دیکھا سب کچھ ہوا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہوئی جو میں آپ سے پہلے کہتا رہا ہوں کہ قوم نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، اب لوگ سمجھنے لگے ہیں۔ دیکھیے، میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی، شاید یاد ہوگا، اور بہت سارے لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ کسی کو 5 آدمیوں کو ایک ساتھ بیوقوف بنا سکتے ہیں، 10 آدمیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن 10 بار نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو اپنا نیریٹو لیا تھا، اس نیریٹو کی وجہ سے ان کو گلگت بلتستان میں شکست ہوئی، اور آج جو ان کا جلسہ ہوا تھا غالباً مانسہرہ میں تھا، تو وہاں بھی میرے وہاں لوگ موجود تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہاں پر ان کے خلاف جلسے کے اندر ان کے خلاف نعرے لگے، اور پاک فوج اور ISI کی چیف کی حمایت میں نعرے لگائے گئے، اور وہاں پہ ان کے جلسے میں آج اچھی خاصی لڑائی بھی ہوئی، مارکوٹائی ہوئی، اور کچھ لوگوں کو باہر نکال دیا گیا۔ یہ بھی میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ PDM کے اندر اختلاف ہیں، اس کے اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں، ایک مسلم لیگ نواز اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ اصل میں ایک عالمی جو ہے نا ایجنڈا، جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے، جس میں پاکستان کو کمزور کرنا اور پاکستان کی جو دفاعی قوتیں ہیں، فوج ہیں، ان کو سیاستدانوں کے ماتحت کرنا، سیاستدانوں کے ماتحت کرنا نہیں کہوں گا، بلکہ فورن پولیٹیکل ایجنٹ کے ماتحت کرنا، یہ صحیح اس کی صلاحیت ہے۔ یعنی فورن پولیٹیکل ایجنٹ جو پاکستان میں جو رول کریں گے، یا فورن ایلیٹس جو ہیں، جاگیردار جو ہیں، ان کے پاکستان کی فورسز کو اور پاکستان کی دفاعی قوتوں کو ان کے ماتحت کرنا، یہ اصل میں پلان ہے، اور اس پلان کے اندر نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو نیریٹو لیا ہے وہ سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ لیکن جو میں نے آپ سے بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ چلے گا نہیں، کیونکہ اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے، تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے وہ ایک لکھ دیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ کو، کیا چارٹر آف لکھا ہے انہوں نے، چارٹر آف پاکستان،
جیسے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی تھی، انہوں کو چارٹر آف پاکستان لکھا ہے، اس کے 12 نکات ہیں، لیکن اس 12 نکات کے اندر آپ یقین کریں کہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں. اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو غلط ہو. ہاں یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے اگر پس پردہ ان کے کچھ معاملات ہوں، کوئی انہوں نے کانسپریٹک تھیوری پاکستان کے خلاف اگر طے کی ہو آپس میں، تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو انہوں نے جو 12 نکاتی جو ایجنڈا تیار کیا ہے چارٹر پاکستان کے چارٹر کے حوالے سے، وہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. لہٰذا تو یہ صورتحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اصل میں وہ یہی ہے کہ جو پکی ہمارے پاس اندر سے خبریں ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر اس بنیاد کے اوپر بہت زیادہ اختلافات ہیں، اسی بنیاد کے اوپر کہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں چل رہی، نواز شریف اور یہ 2 اکیلے ہیں. کچھ تھوڑے سے اختلافات جو ہیں اختر مینگل کو بھی اب شروع ہو گئے ہیں. اچھا محسن داوڑ اور مولانا فضل الرحمان کی بھی آپ کو پتہ ہے اسی معاملے پہ جھڑپ ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھارت کے نمک خوار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھارت کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے، جبکہ محسن داوڑ صاحب جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صوبہ افغانیہ کا جو معاملہ ہے وہ اس کو اہمیت دی جائے. تو بنیادی طور پر یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ دو مختلف ملکوں کے ایجنٹ جو ہیں ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں. گو کہ بیانیہ ایک ہی تھا فوج کے خلاف، لیکن اب انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر اس میں کہیں بھی کامیابی ہوتی ہے جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی، تو کون کہاں کس کے لیے کام کرے گا. تو بنیادی طور پر یہ ایک وجوہات ہے کہ دونوں کے مفادات ٹکرا گئے. جس میں نے آپ سے کہا کہ محسن داوڑ اور پی ٹی ایم جو ہے وہ افغانستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جھکاؤ بھارت کے لیے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان تکرار ہوئی، اور وہ معاملہ کل جو ہوا تھا اس کے اوپر اس حد تک ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو آئندہ کہہ دیا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے، اور کیونکہ آپ کی کوئی یہاں حیثیت نہیں ہے، اور بہت سارے کچھ معاملات ایسے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری خبر ہے، میں تو آج دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل تک آپ یہ جب ویڈیو آئے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید پی ٹی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو جائے، یا پی ڈی ایم خود پی ٹی ایم کو نکال دے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ بنیادی اسی طرح کے اور بنیادی اختلافات ہوں گے، اور اس کے بعد دوسری جماعتیں مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو جائیں گی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا پی ڈی ایم کا گڑبڑی رہے گا. یہ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میرے جو ذرائع، میں نے اپنے ذرائع سے معلومات کی ہے، جو لوگوں سے بات کی ہے، اور ان لوگوں سے بات کی ہے جو ان کے بیچ میں درمیان میں رہتے ہیں کہیں نہ کہیں بین الاقوامی رابطوں کے اندر. ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے اندر، پی ڈی ایم اس وقت سخت بے چینی کا شکار ہے، اور اس بے چینی کی وجہ سے پی ڈی ایم آئندہ سخت لاہ عمل اختیار کرے گی. یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. لیکن آپ کو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں. دوسری طرف حکومت اور ادارے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ غافل نہیں ہیں، وہ بھی تیار ہیں. انہوں نے بھی مطلب پہلے اب ان کو بہت ٹائم دیا، ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں بات کر رہے. کل آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ ہم ہر قسم کی بات چیت کو مسترد کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، مسترد کر دیں، ادارے بھی اتنے کمزور نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنے معاملات کو درست کر دیا ہے. اور وہ اس لیے بھی پی ڈی ایم والے زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ کچھ عمران خان کی اپنی جماعتیں جو ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ پیراشوٹر بھی ہیں، کچھ ان کے اپنے اتحادی بھی ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں. اس میں انہوں نے کیا کہتا ہے کہ اس میں قاف لیگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قاف لیگ بھی ہے. قاف لیگ نے کیا کیا تھا، یہ بھی میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، بڑی اچھی خبر ہے آپ کے حوالے سے جو پاکستان میں اس وقت امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. کہ قاف لیگ نے ایک درخواست لگائی تھی کورٹ کے اندر کہ یہ جو نیب ہے، نیب کو ختم کر دیا جائے، نیب کے خلاف، کہ نیب کا ادارہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. تو اس میں وہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ الٹا ہی پڑ گئی درخواست. وہ عدالت نے وہ فیصلہ جو چودھری صاحب کی جو درخواست تھی چودھریوں کی، اس درخواست میں عدالت نے بڑا عجیب فیصلہ دیا. عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب آپ نیب کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ جن مقدمات کے اوپر آپ آئے ہیں تو یہ مقدمات تو 17-18 سال پہلے پرانے ہیں. اور بلکہ انہوں نے عدالت نے الٹا کام یہ کر دیا کہ اس درخواست کے پس منظر میں جو کہ نیب کو ختم کرنے کے لیے تھی، اس کے اندر میں عدالت نے کیا کام کیا، اس نے بلکہ نیب کو آرڈر کر دیے، نیب کے چیف کو بلا لیا 26 تاریخ کو کہ اب آپ آئیں اور آ کر بتائیں کہ یہ اتنے 18 سال پرانے جو کیسز تھے یہ اب تک چلے کیوں نہیں ہیں. آپ سمجھیں، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم اردو میں کہ روزے بخشوانے گئے تھے یا کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے تو روزے گلے پڑ گئی والی بات. تو یہ ایک اور مسئلہ پڑ گیا آ کے. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اب اداروں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب معاملات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. میں نے آپ سے کہا تھا پہلے، بیچ میں بھی ایک دفعہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ طے ہو جائے، لیکن بیچ کے راستے میں یہ نہیں تھا. بہت سے لوگوں نے غلط مطلب لیا تھا کہ بیچ کے راستے کا مطلب یہ کہ این آر او ہو جائے گا. دیکھیے این آر او جو ہے نا وہ ایک علیحدہ ڈفرینٹ چیز تھی. این آر او جو دیا گیا تھا وہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا. اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس میں آپ کی ساری چیزیں معاف، آپ بالکل صاف ستھرے
آپ نے کچھ نہیں دینا اور آپ دوبارہ سیاست کریں گے. عمران خان نے جو میری معلومات ہیں، عمران خان نے کہا کہ میں ان کو ایسا NRO نہیں دوں گا. مطلب آپ کو پیسے جو آپ کھائے ہیں وہ آپ نے دینے پڑیں گے، جو آپ کو عدلیہ سے سزائیں ہوئی ہیں وہ آپ کو بھگتنی پڑیں گی. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور دوسرے معاملات ہیں، آپ کی حکومت چلانی ہے یا آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو الیکشن لڑانا ہے، کچھ جو سیاسی ہوتی ہے بات چیت، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم جو کہتے ہیں نا کہ فل اور فری ہینڈ، وہ نہیں دیں گے. تو یہ NRO اس قسم کا نہیں تھا جو میں آپ سے کہا تھا بیچ میں کہ بیچ والی بات ہے. تو مسئلہ یہ تو وہ بنا نہیں معاملہ. تو اب نتیجہ یہ دیکھنے میں آیا ہے. اور آپ کو میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ بزدار کے حوالے سے، تو بزدار صاحب کے بھی کچھ پرابلمز چل رہی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بزدار کو ہٹائے جانے کا مسئلہ تھا اور بزدار کو پتہ لگ گیا تھا. اور کل یا پرسوں آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ ایک بزدار کا سٹیٹمنٹ بھی چلا تھا خبروں میں بھی بات کہ بزدار نے کہا تھا کہ اب میں آپ کو چیف منسٹر بن کر دکھاؤں گا. تو اب بزدار صاحب نے جو کام کرنا شروع کیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں سے، اگر وہ اسی نہج پہ چلتے رہے تو پھر مجھے امید ہے کہ بزدار صاحب کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ بزدار صاحب نے ایک کامیابی یہ کر لی ہے کہ مسلم لیگ کاف کے بھی بہت سارے لوگ اپنے ساتھ ملا لیے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. تو یہ کام جو ہے نا، بزدار نے جب دیکھا کہ ان کی سیٹ جانے لگی ہے تو یہ انہوں نے یہ کام کیا. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے چودھری جو ہے پریشان ہو کر کہتے ہیں، کیونکہ چودھریوں نے بھی پس پردہ جو ہے PDM کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہیں نہ کہیں پس پردہ، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، کہیں نہ کہیں پس پردہ، میں پوری تفصیل دوں گا، اشارہ کر کے آگے نکل جاؤں. کچھ معاملات انہوں نے سیٹ کیے تھے، سمجھ گئے کہ نیب کا جیسے ادارہ ختم ہوگا تو آپ بھی بچیں گے، ہم بھی بچیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ معاملہ وہاں پہ الٹا پڑ گیا. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا اب آ جائیں. یہ جو ہے آج انہوں نے جو کیا ہے اپنا PDM نے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر حالات خراب ہوئے اور وہاں پہ جو آج نعرے وغیرہ لگے ہیں، اس کی وجہ سے آج نواز شریف صاحب لندن کے اندر جو قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے اندر بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دیر کر دی، یا ایسی کون سی وجوہات تھی، یا آپ کے جو لوگ پاکستان کے اندر جو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، یاد ہے آپ کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بیچ میں جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ لوگ دو وکٹوں پہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کوئی بھی تھے، اب میں بار بار نہیں کروں گا. تو ان لوگوں کے سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ آپ تو ہم سے کچھ اور کہہ رہے تھے اور معاملات تو یہاں کچھ اور ہو رہا ہے، ہمیں اتنی تیزی کے ساتھ عوامی رد عمل نظر نہیں آ رہا. تو یہی بات آپ سے میں نے کہی تھی کہ عوام جو ہے اس وقت اب سمجھنے لگی ہے، اسی لیے اب PDM چڑ گئی ہے اور تنگ آمد بجنگ آمد کے مزداق ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ سخت جو ہے لہجہ اختیار کرے. اچھا دوسری سب سے بات ایک تو یہ ہو گئی. اب تیسرے تھوڑا سا آ جاتے ہیں. عمران خان جو ہے دیکھیے جا رہے ہیں افغانستان ایک دن کے دورے کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا دورہ جو ہے افغانستان کا بہت زیادہ اہم ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے ISPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ افغانستان کی سرحدوں سے جو ہے اور یہ بھارت کی سرپرستی میں افغانستان کی سرحدوں سے پاکستان کے اندر کاروائیاں ہوتی ہیں. تو اس صورتحال کے اندر عمران خان جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جانا دونوں ملکوں کو شاید قریب لانے کے اندر بہتر ثابت ہو. لیکن یہ دورہ صرف ایک دن کا ہی ہوگا کیونکہ سیکیورٹی کا معاملہ بھی ہے. عجیب جو معاملات جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں تو اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں نا کسی چیز کا، یہ تو صرف اپنے پیسہ بچانے میں اور چوریاں بچانے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن دنیا کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. ٹرمپ نے جو اعلان کرنا تھا فوجوں سے واپسی کا تو وہ مرحلہ وار کرنا تھا. اس مرحلے کے اندر یہ تھا کہ ہم طالبان کو ساتھ لے کے چلتے، لیکن اچانک ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر نکال دیا اور اس نے کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر تمام فوجیں جو وہاں سے نکال لی جائیں گی کرسمس تک یا کرسمس سے پہلے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایک دم ہمیں خطرہ یہ پیدا ہو گیا. جو میرے پاس کل جو ہم نے پتہ کی تھی افغانستان میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کو تھوڑے سے تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گو کہ امریکہ کی فوجیں نکلنا تو افغانستان سے بہت اچھا ہوگا، لیکن جس طریقے سے امریکہ نکال رہا ہے اس طرح جو گیپ آئے گا فوری طور پر اس گیپ کو داعش پوری کر لے گی. تو یہ ایک بہت بڑی تشویشناک خبر ہے. دوسرا پھر وہ اپنا ٹرمپ جو ہے وہاں سے بھی نکال رہے ہیں، فوج عراق سے بھی نکال رہے ہیں. تو یہ اچانک جو ان کا ایک پلان تھا وہ اتنی جلدی میں ٹرمپ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ اصل میں نے جو بتایا نا کہ بائیڈن کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. تو اب یہ 2 صدروں کے جو جھگڑا ہے اس جھگڑے کے اندر جو ہے نا دوسرے 2-4 ممالک جو ہیں وہ گڑبڑ میں آ سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی اہم ہے اس وقت کہ پاکستان کے ارد گرد جو ہے نا حالات جو ہے نا بڑے گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر ٹرمپ بغیر مذاکرات کیے ہوئے طالبان کو اگر مذاکرات کر کے اور افغانستان میں ایک باقاعدہ طریقے سے ان کو اگر لے کر آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتر ہوتا. اس میں پاکستان کا جو کردار تھا وہ بھی کردار رہتا. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا اور آج جو خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ
طالبان نے تو یہ کہنا شروع کر دیا وہاں پہ کہ امریکہ کو شکست ہو گئی اور ہم جیت گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بھی دینا ٹھیک نہیں, کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی امن و امان کے ساتھ امریکہ بات چیت کے ساتھ گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فوجیں ایک باقاعدہ ایک طریقے سے نکلتی ہیں, جو پہلے ایک پلان تھا کہ ایک سیرمنی ہوتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جاتے ہیں, فوجوں کو وہاں سے رخصت کیا جاتا, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. تو مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا ابھی یہ خبر نہیں دے رہا, یہ میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید فوری طور پر اوباما, اسی لیے اوباما کا نام بار بار آ رہا ہے, ٹرمپ اس لیے نکال رہے ہیں فوجیں کہ جو میرے پاس جو کچھ تھوڑا مجھے شک ہے یا میرا تجزیہ ہے کہ یہ بحر ہند گوادر کے علاقے کے اندر شاید ہو سکتا ہے کوئی نیا محاذ امریکہ کھولے گا. 1-2 محاذ تو ان کے تیار ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک تو یہ کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے موڈ میں ہیں, اور یہ آپ کو میں نے پچھلے تقریباً 2 ہفتے پہلے بات بتائی تھی, جب یہ ووٹنگ وغیرہ کا 1 ہفتے پہلے جب یہ ووٹنگ وغیرہ کا سلسلہ چلا تھا اور اس میں سارے معاملات آئے, تو میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے کسی کا جنگ چھیڑ سکتے ہیں اور اسرائیل کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور پس پردہ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ معاملات ابھی آن گوئنگ ہیں, اسرائیل کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے, اسرائیل کو راضی کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح ایران پر جانے کے لیے وہ تیار ہو جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر نہیں ہوا فوری طور پر حملہ, تو ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک چھوٹا سا محاذ کھل جائے. لیکن یہ ہے پکی بات کہ بحر ہند گوادر اور سی پیک اور اسٹیٹ آف مالاکا جو ہے, جو کہ بہت بڑی تجارت کا ایک وے ہے جس سے کہ چین وغیرہ تمام دوسرے ممالک تجارت کرتے ہیں, وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے کوئی نہ کوئی اپنا قبضہ کرنے کی یا اپنے اسٹرینتھ کو بڑھانے کی کوشش کرے گا. اور اصل میں مقصد وہ یہی ہوگا کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے. گو کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ چین نے ایک بہت بڑا گروپ بھی بنا لیا ہے 14-15, اس کی میں آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں دوں گا, کیونکہ آج کی ویڈیو میں کافی چیزیں ہو گئی ہیں, تو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن وہ تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر تھوڑا سا جو میرا تجزیہ ہے اس کو اگر آپ لبے لباب دیکھیں, تو آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی بہت زیادہ مطلب اب ایسے نہیں ہے کہ مطلب ہم اسے زیادہ کہیں کہ خطرے والی بات, کیونکہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے اور اب یہ 2 جماعتیں علیحدہ رہ گئی ہیں. اور ان 2 جماعتوں کے جو سرپرست تھے, یہ بھی میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ اب 2-3 جماعتوں کے جو سرپرست ہیں ان کو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ فوری طور پر یہ جماعتیں ان کو وہ نتائج نہیں دے سکیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جماعتیں پی ڈی ایم کی, یہ 2 بڑی جماعتیں جو میں نے کہا نا کہ نواز شریف اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب, شاید ہو سکتا ہے کہ آخری اوور میں تھوڑا سا فاسٹ بالنگ کرائیں, لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس اوور میں بھی یہ ناکام رہیں گے, کیونکہ بین الاقوامی معاملات جو ہے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ 2-4 دن میں کیا صورتحال بنتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے مزید آپ کو انشاءاللہ اپنا تجزیہ دوں گا. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا, اپنے اداروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہا کریں. اللہ حافظ.